آج کے بیان میں حساب و کتاب کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جب بندوں سے حساب و کتاب لے چکیں گے، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر اگلے معاملات کیا ہیں، ان سے متعلق چند ایک اہم چیزیں عرض کروں گا۔ اس حوالے سے پہلی چیز، حساب و کتاب میں ناکام ہونے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے جو کہ دوزخ میں جائیں گے۔ ایک گناہگار مسلمان اور دوسرے کافر۔ وہ مسلمان کہ جنہوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد گناہ کیے اور ان کا گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، حساب و کتاب لیا گیا اور وہ اپنے گناہوں کا عذر پیش نہ کر سکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قانون کے تحت ان کو دوزخ میں بھیجیں گے۔ اور کفار یہ بھی دوزخ میں جائیں گے۔ دوزخ میں گناہگار مسلمان بھی جائے گا اور دوزخ میں کافر بھی جائے گا، لیکن دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو گناہگار مسلمان ہے، دوزخ اس کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، اس کا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں جائے گا، لیکن ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی ضروری ہے۔ اب جس نے نیک اعمال نہیں کیے یا بہت کم کیے، اللہ کے نافرمانی کرتا رہا ایمان لانے کے بعد بھی، اور یہ شخص جنت میں جائے گا لیکن دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا پہلے بھگتے گا۔ دوزخ میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار جنت میں چلا جائے گا۔ جنت ایک پاک جگہ ہے اور پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ ناپاک بندہ جنت میں نہیں جائے گا، اور گناہ ناپاکی کا نام ہے۔ اس سے انسان کی شخصیت ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت گناہگار مسلمان کو دوزخ میں بھیجیں گے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ تو کیا مسلمان کی وہاں صفائی ہوگی، پاکی ہوگی، جس طرح کہ ہمارے یہاں ایسا دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بھئی جسم پر کوئی ناپاکی ظاہری لگ جائے تو اس کو دور کرتے ہیں، کپڑوں پر کوئی داغ لگ گیا تو اس کو دور کرتے ہیں۔ داغ کوئی کچے ہوتے ہیں، کوئی پکے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کو اتارنے کے لیے محنت بھی اتنی کرنی پڑتی ہے۔ کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کپڑا تھوڑا سا جھاڑا صاف ہو گیا، کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کپڑے کو دھونا پڑتا ہے، پانی سے دھوئے ملے ذرا تو پھر دور ہوتا ہے۔ کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں محض پانی سے دور نہیں ہوتے بلکہ صابن لگانا پڑتا ہے پھر داغ صاف ہوتے ہیں۔ کچھ داغ اس سے پکے ہوتے ہیں، صابن سے بھی صاف نہیں ہوتے، بس اس کے لیے کوئی اور چیز کیمیکل استعمال کرنا پڑتا ہے، بلیچ استعمال کرنا پڑتی ہے، لیکو استعمال کرنا پڑتی ہے، تب جا کے وہ صاف ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح گناہ جو بندے کے یہ بھی چھوٹے بڑے ہیں،
تو جو بندہ گناہگار دوزخ میں جائے گا، جتنے بڑے گناہ ہوں گے، جتنے زیادہ گناہ ہوں گے، اتنی دیر اس کو دوزخ میں رہنا پڑے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ دوزخ یہ مسلمان کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے دوزخ کے متعلق فرمایا اعدت للکافرین، کہ یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور جو کافر ہے یہ دوزخ میں جائے گا تو یہ کبھی بھی دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح ضروری ہے، جبکہ اس کے پاس عمل صالح ہے ہی نہیں اور ایمان بھی نہیں ہے، تو لہذا یہ شخص دوزخ میں جائے گا، کافر آدمی، اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، کبھی دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں کافر کے متعلق فرمایا اعدت للکافرین، یہ دوزخ جو ہے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گناہگار مسلمان آخر کار دوزخ سے نکال دیا جائے گا، لیکن جو کافر ہے یہ کبھی دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں جب کفار کا تذکرہ کیا اور ان کے دوزخ میں جانے کا بتلایا تو صاف فرمایا خالدین فیہا ابدا، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں، کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ بس اوقات بندے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ بہت سارے کافر دنیا میں بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، جس طرح کہ کافروں کی بعض رفائی تنظیمیں ہوتی ہیں، NGOs ہیں، وہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں مخلوق کی بھلائی کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے اسپتال بنا دیا، کسی علاقے میں جو ہے وہ پانی کا ٹھنڈے کا انتظام کر دیا، کسی جگہ جو ہے وہ کوئی اور ضرورتیں پوری کر دی، تو کیا اس سے کیا ہوگا؟ بھائی یہ اچھا کام ہے، لیکن اللہ رب العزت کافر کو اس کے اس اچھے کام کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، آخرت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے، جب ایمان نہیں ہے تو اب عمل صالح کا بدلہ وہاں اس کو آخرت میں نہیں ملے گا، اللہ پاک اس کی اس بھلائی کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی صورت میں اس کا پیسہ اس کو لٹا دیتے ہیں تاکہ دنیا میں اس کا معاملہ صاف ہو جائے۔ اس لیے کافر کبھی دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا۔ ایک بات ہو گئی حساب و کتاب کے بعد جو معاملات ہیں۔ دوسری بات کہ جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو موت کو اللہ پاک ایک جانور کی شکل میں ذبح فرما دیں گے۔ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، کسی کو موت نہیں آئے گی، خواہ کوئی جنتی ہے خواہ کوئی دوزخی ہے، اب موت نہیں آئے گی، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ موت کا تعلق یہ دنیا کے ساتھ ہے، لہذا قیامت کے بعد جب بندے اٹھائے جائیں گے اس کے بعد اب کسی کو موت نہیں ہے، کسی کو موت نہیں ہے۔ دوزخی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جلیں گے، جنتی دوزخی سے مراد وہ دوزخی جو کافر ہے۔ میں پہلے بتا دیا کہ جو مسلمان دوزخی ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر آخر کار جنت میں جائے گا، اس لیے کہ مسلمان کا ٹھکانہ اصل دوزخ ہے، وہاں صرف صفائی ستھرائی کے لیے جائے گا، تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اب دوزخی لوگوں کو طرح طرح کے عذاب ہوں گے، طرح طرح کی سزائیں ہوں گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ یہ زندیاں جو ہونا نہ مریاں جو ہونا، یعنی اد مویا پنجابی جب اپنے کہہ دیا وہ صورتحال دوزخیاں دی ہونی ہے۔ جب وہاں دوزخ میں ہمارے دنیا میں ایسا معاملہ نا کہ بندے کو کوئی اکیلے کے کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی تکلیف ہو، آگ میں گر گیا تو بندہ دنیا میں تو بچتا ہی نہیں، مر جاتا ہے، ہاں جی، کوئی زخم لگ گیا تو بڑا تو وہی جو ہے نا وہ بندے کی موت کا ذریعہ بن جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوا تو ہو گیا۔ لیکن دوزخ میں سزائیں دنیا کے ان معاملات سے کہیں زیادہ ہوں گی، لیکن اس کے باوجود موت نہیں آئے گی۔ یہ جسم کی کھلڑی
یہ جلے گی آگ میں، اللہ پاک محفوظ فرمائے، اور لیکن اللہ پاک دوبارہ وہ کھال اس کے اوپر چڑھاتے رہیں گے، بار بار کھلڑی چڑھتی رہے گی، بار بار جو ہے سزا ملتی رہے گی، لیکن موت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں جب کافر کو کہا جائے گا نا دوزخ میں بھیجا جائے گا کہ جاؤ دوزخ میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو اس کی غم کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اور جب مسلمان کو جنت میں بھیجا جائے گا اور ہوگا بھائی ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخ میں، ہمیشہ ہمیشہ کے جنت میں رہو، اس کی خوشی کی انتہا نہ ہوگی۔ تو قیامت کے بعد موت نہیں ہے۔ دو باتیں ہوئی۔ تیسری چیز، کچھ ہیں جنت کی نعمتیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے، اور ہم مسلمان بالکل ان کو حق اور سچ مانتے ہیں۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا کہ جنتیوں کو اللہ رب العزت حوریں عطا کریں گے، اور جنت میں اللہ رب العزت ان کو غلمان عطا کریں گے۔ غلمان کا معنی کہ بچے ہوں گے جو کہ جنتیوں کی خدمت کریں گے، جنتی خادم، حوریں ہوں گی اور بچے ہوں گے، حور و غلمان، ان کا تذکرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ حور، قرآن کریم اللہ پر فرمایا کہ انہو حور عین، حور کا تذکرہ ہے۔ یہ خواتین ہیں، جنتی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا مسلمانوں کی خدمت کے لیے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان کے تذکرہ فرمایا کہ پاکیزہ بیویاں، ایک دنیا دی بیوی نے تو اللہ پاک جنت مرد نو یہ بھی عطا کرے گا، پاکیزہ بیویاں۔ پاکیزہ کا مطلب یہ مطلب نہیں کہ دنیا والی ناپاک ہے، جس طرح کہ دنیا میں خواتین انسان ان کو ماہانہ پیریڈ آتے ہیں، مینسز آتے ہیں، حیض آتا ہے تو وہ ناپاک ہو جاتی ہیں، لیکن جو یہ جنت کی خواتین ہوں گی یہ ناپاک نہیں ہوں گے، ان کو ماہانہ پیریڈ نہیں آئے گا۔ یہ چیز تو اللہ پاک کی طرف سے مخلوق ہے۔ یہ مخلوق جو حور ہے اس کی حیثیت کیا ہے جنت کے اندر؟ بس اوقات خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ جی بندیاں تے حوراں ملنیاں تو ہن سانوں کی مسئلہ، جنت میں تو اسی جاؤں گے، سانوں کی ملنا۔ وہ ذاکر نائک صاحب نے کسی نے پوچھا کہ ذاکر نائک صاحب سے کسی نے پوچھا کہ جی جو مسلمان مرد ہے اس کو تو جنت میں حور ملے گی، تو جو خاتون ہے اس کو کیا ملے گا؟ تو اس نے ایک نئی تشریح کر لی اپنی طرف سے، کہتا ہے جی حور کا لفظ قرآن پاک میں حور نہیں نہ ہے، تو موٹی آنکھ والی، تو بھئی یہ موٹی آنکھ والی جو ہے نا وہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتا ہے، تو مردوں کو موٹی آنکھ والی جو ہے نا وہ حوریں ملیں گی، اور خواتین کو موٹی آنکھ والے۔ اب حور کا ترجمہ اب کیا کریں مذکر کا کہ وہ حورہ ملے گا اس کو یا کیا ملے گا، اس ایسی تشریح کر دی، یعنی اس کو مرد، جنتی مرد ملیں گے۔ حالانکہ یہ بات غلط، کہیں اس کا قرآن و سنت میں تذکرہ نہیں ہے، بات سمجھیں۔ حور کی حیثیت جنت کے اندر وہ ایک خادمہ کسی ہوگی۔ مسلمان عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی ہمیں حور نہیں، بھئی جو خادمہ ہوگی حور، تو وہ جنت کے اندر بطور خادم کی ہوگی، بس صرف یہ ہے اس کی حیثیت کہ مرد کے لیے اس سے مباشرت جائز ہے، وگرنہ وہ خدمت جنتی مرد کی بھی کرے گی اور جنتی خاتون کی بھی کرے گی۔ بالکل اس طرح جس طرح کہ اسلام میں لونڈیوں کا تصور ہے، باندیوں کا تصور ہے۔ اب جو باندی ہے، لونڈی ہے، آج کل نہیں ہوتی، جنگ میں پکڑی جاتی تھی، تو اب وہ جو خرید لیتا اس کی ہوتی اور بغیر نکاح کے ان سے مباشرت جائز تھی۔ اب مباشرت جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب وہ باندی جو ہے اس کا مرتبہ، لونڈی جو ہے اس کا مرتبہ جو اس کی نکاحی ہوئی بیوی ہے اس سے بڑھ گیا، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ جو ہے وہ خاتون جو مستقل بیوی ہے، جو مستقل نکاح میں ہے، اس کی حیثیت ہے، اور وہ گھر کی گویا کہ ملکہ ہے۔ مرد گھر کا بادشاہ ہے، خاتون ملکہ ہے، لیکن جو باندی ہے جس سے مباشرت شریعت میں جائز ہے دنیا کے اندر، وہ اس کی حیثیت وہ نہیں جو گھر کی نکاحی ہوئی خاتون کی ہوتی ہے۔ اس طرح جنت کے اندر جو حوریں ہیں یہ موجود ہوں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جنت کے اندر جنتی مرد کی حیثیت بادشاہ کسی ہوگی۔ اللہ پاک اس کو اتنی بڑی سلطنت کو عطا کر دیں گے نا، جنت اتنی بڑی ہوگی کہ تصور سے باہر ہے بندے کے۔ تو وہ اب اس میں ایسے ہوگا کہ ریاست قائم ہے، اور یہ بندہ اس ریاست کا بادشاہ ہے، اے جنتی جو اس کو جنت ملے گی۔ وہ بیوی اس کی ہے، وہ اس کی ملکہ کسی ہوگی، اور یہ جو حور ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ خادمہ کسی ہوگی، لہذا اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز، ایک مرد کے لیے 2 خواتین ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ پاک نے ایک مرد کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے، بھی 4 تک شادیاں کر سکتے ہو، لیکن عورت کے لیے 1 سے زیادہ خامند ہونا یہ عیب کی بات ہے، اور یہ گالی ہے، یہ گالی ہے۔ لہذا جنت میں ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو بھی جو ہے وہ دنیا والا خاوند ہی ملے گا کہ ہو رہی ملے گا، یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اس کی توہین ہے۔ جو حور ہوگی تو وہ خادم عورت کی بھی ہوگی جنتی کی، اور جنتی مرد کی بھی ہوگی۔ البتہ یہ جائز ہے کہ وہ اس سے مباشرت کرے، مرد جو ہے اس کے لیے جائز ہے، یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ لہذا خواتین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ مردان حوراں ملنی ہے سانوں کی ملنا، مشکل اس کو خامند ہے موجود۔ غلمان اور جو خدمت کے اور بچے ہیں، یہ مفسرین نے اس کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے جس طرح حور ایک مخلوق اللہ پاک پیدا کریں گے، ہاں جی، انسانی شکل میں ہوگی، اور نہایت خوبصورت ہوگی، اور کہہ لیں کہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہوگی، کئی جوڑے اس نے پہنے ہوں گے، لیکن جو ہے وہ اتنے باریک ہوں گے کہ اندر سے پانی بھی پیے گی تو پانی حلق سے جاتا ہو گزرے گا، نظر آئے گا، یعنی ایسی نفیس اور اس کی جسم کی باڈی ہوگی۔ تو یہ اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا۔ جو غلمان ہیں یہ بچے ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے فرمایا لؤلؤ مکنون، یہ چھپے ہوئے گویا موتی ہیں، خزانہ ہے، یعنی وہ بڑے خوبصورت ہوں گے، وہ جنتی مخلوق ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہیں بھی ہستہ بستہ گھر ہے، جو جتنا بڑا گھر ہے، جتنا بڑا ڈسپلن ہوتا ہے، وہاں خادموں کی اتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، نوکروں کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور جنت جو انہیں بادشاہ ہونا ہے، نوکروں کی لوٹ تو ہونی ہونی ہے، تو وہ جو غلمان ہیں تو وہ خادم ہوں گے، اور وہ کوئی بھی کام ہے جنت میں تو جنتیوں کے کہنے پر وہ کریں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں شاید کفار کے بچے جو ہاں جی وہ کفار جو کفر پر مرے، ان کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے، تو شاید یہ وہ بچے ہیں جو جنت میں خدمت کریں گے۔ لیکن بارکر جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خادم عطا کریں گے۔ تو یہ حور و غلمان کی تشریح ہے مختصر سے۔ چوتھی چیز، جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں اللہ پاک بے شمار نعمتیں عطا کریں گے۔ ایک بڑی اور عظیم نعمت جو جنت میں مسلمانوں کو عطا ہوگی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی لوگوں کو جنت میں بھیج دیں گے تو اس وقت ان سے پوچھیں گے کہ بھائی بتاؤ کسے شاید لوڑ تو نہیں، کوئی اور شاید نہیں چاہیے تھی، کیونکہ جنت میں اللہ پاک مسلمانوں کو بطور اعزاز کے جنت میں بھیجیں گے نا، یہ مہمان ہے یا ایسا مہمان جو ہمیشہ کے لیے آیا، تو اللہ پاک جہاں جیسا کوئی اور شاید نہیں چاہیے تھی، جدھر پرانے کپڑے پوچھ لینے پھر روٹی روٹی کھان ڈے یا ہاں جی باقی شیواں سامنے رکھی ہوئی ہیں، پھر کوئی اور شاید نہیں چاہیے تھی، کوئی اور نعمت۔ تو جنتی کہیں گے یا باری تعالیٰ آپ نے ساری نعمتیں ہمیں عطا کر دی، اب اور کیا چیز رہ گئی، ہر نعمت موجود ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے اے بندو
ایک اور نعمت بھی ہے جو میں نے ابھی تمہیں نہیں دی، وہ کون سی ہے؟ ہاں جی، وہ چاہتا ہوں کہ دوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ نہیں روایت کے۔ تو عام مسلمانوں کو نہیں پتہ چلے گا بھی کون سی نعمت ہے۔ پھر یہ پوچھنے واسطے جنتی لوگ علماء دے کول آن گے، بھئی اللہ پاک نے ساری نعمتیں دے دی، اب کون سی ایسی نعمت رہے گی جو اللہ تبارک تعالیٰ دینا چاہتے ہیں اور نعمت میں عظیم ہے، کون سی؟ علماء فرمائیں گے کہ ایک عظیم نعمت ابھی باقی ہے، وہ ہے رب تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ جی مولویوں دی لوڑ اتھے ہی پہ جانی ہے، لوگ تو لٹھ لے کے مولوی سے پوچھے پیا نا جی، کوئی مسئلہ ہو نا جی سارا قصور مولویاں کاٹن دینا ہے۔ ہاں جی، مولوی اس طرح مولوی اس طرح، علماء کی ضرورت بندے کو دنیا میں ہے، آخرت میں بھی ہوگی۔ ہاں جی، تو وہاں علماء سے پوچھیں گے، علماء بتائیں گے کہ اللہ کا دیدار یہ نعمت ہے، اور یہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے اس کے منتظر ہونا چاہیے۔ تو اللہ پاک پھر یہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ جنتی لوگوں کو ہر جمعہ کو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار ہوا کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اب قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ پاک کی ذات جسم سے پاک ہے، وہ اپنی ذات کی جسم کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک کی ذات کسی خاص چیز سے ہی پاک ہے کہ کسی فلان جگہ ہو اور فلان جگہ نہ ہو۔ پھر اللہ پاک کا دیدار کیسے ہوگا؟ تو کہ دیدار کرانے والا جانتا ہے، یا اس کو جو کریں گے ان کو علم ہو جائے گا بھی کیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سارے چہرے قیامت کے دن خوش و خرم ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے، اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک، صحابہ کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ پاک کا دیدار کیسے کریں گے؟ اللہ پاک کا دیدار کیسے کریں گے؟ صحابہ کرام کے سوال کا منشا یہ تھا کہ جنتی لوگ کیڑا تھوڑے ہونے جنت، اسے بڑا رش ہونا، آدم علیہ السلام تو لاکے دنیا کے آخری انسان تک جتنے بھی جنتی ہو گئے سارے ہوں گے، تو دیدار سب کو ہوگا۔ جب دیدار سب کو ہوگا انہیں رش وچ اسی اللہ نو کتنا ویکھاں گے؟ جدہ انہوں نے صحابہ کرام نے اپنی فہم کے مطابق بات کی، جس طرح کہ ماریا کو بندہ کوئی مہمان آ جائے، اس کے استقبال کے لیے سینکڑوں لوگ کھڑے ہوں، تو نگر انہوں آنا جڑا اگے موجود آ، قریب موجود آ، باقیاں نے این کر دے رہ جانا۔ تو یہ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ اللہ پاک کا دیدار ہوگا تو یہ دیدار کیسے ہوگا؟ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بات سمجھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب کسی بات کو سمجھانا ہوتا تو بس اوقات کسی مثال سے سمجھاتے تھے۔ اللہ پاک کے لیے ویسے کوئی مثال ہے نہیں، آپ نے صحابہ کرام کی فہم کے سمجھ کے قریب لانے کے لیے بات کی۔ فرمایا کہ دیکھو چاند ہے، چاند کیا جب تم اس کی طرف دیکھنا چاہتے ہو تمہیں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے دیکھنے میں؟ جب دیکھتے ہو تو سب کو نظر آتا ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم بالکل سب کو نظر آتا ہے۔ فرمایا کوئی دیکھنے میں رکاوٹ ہوتی کسی کو؟ عرض کیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بالکل اللہ پاک کا دیدار بھی ایسے ہوگا کہ جب اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے تو اس وقت جو ہے کسی بندے کو کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئے گی، ہر بندہ دیدار کرے گا۔ اس دنیا کے اندر کوئی بندہ اللہ کا دیدار کر سکتا ہے؟ اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار فسرین لکھا اللہ کا فرمایا لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار، قرآن کریم میں کہ دنیا کے اندر اللہ کا یہ فرمایا کہ آنکھیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کو نہیں دیکھ سکتی،
اللہ آنکھوں کو دیکھتا ہے. اس دنیا میں بندہ اللہ پاک کو اس دنیا والی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. اللہ پاک کی حکمت ہے. کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ قیامت کے بعد جنت کے اندر اللہ رب العزت ان آنکھوں میں ایسی صلاحیت پیدا فرما دیں گے کہ اللہ پاک کا دیدار کر سکیں گے. دنیا میں نہیں کر سکتا ظاہری آنکھوں سے. آپ دیکھیں معراج کا واقعہ نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تشریف لے کے، تو وہاں اللہ پاک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. اب ملاقات میں کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا اللہ پاک کو یا نہیں؟ اس میں محدثین کا اختلاف ہے، مفسرین کا اختلاف ہے. ایک جماعت کہتی ہے کہ دیکھا ہے، دوسری کہتی ہے انہیں ظاہری آنکھوں سے. بعض رات نے کہا نہیں، بلکہ جو ہے ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا، بس کہہ لے کہ اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوئی اور اللہ پاک کے تجلیات کا ظہور ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس سے کہہ لے کہ اپنی تسکین حاصل کی. تو آنکھوں سے بظاہر جس طرح ہم کسی کو دیکھتے اس طرح نہیں دیکھا. بارکہ وہ ایک لمبی بحث ہے، اس میں کہیں پھر بات کروں گا. دنیا کے اندر ایسا یعنی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، اس میں اختلاف ہے کہ ظاہری آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا. صحابہ کرام کا اس میں اختلاف ہے. آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسی اللہ نے دیکھا، روز ہی کہہ دیا ہاں جی سڑتے اللہ روز ہی گلاں ہوندیاں، روز ہی ویکھدے ہیں. نعوذ باللہ. یہ جنت میں ہوگا، دنیا میں نہیں. دنیا میں اس آنکھ سے بندہ نہیں دیکھ سکتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو ہم کہتے راجہ یہی کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے معراج کی رات، لیکن وہ آپ کی خصوصیت ہے. اور معراج سے پہلے شک صدر ہوا تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چیرا گیا تھا. آج کل کہہ لو جب بائی پاس ہوتا ہو اس طرح سے. تو وہ قلب اطہر میں ایسی صلاحیتیں پیدا کی گئی آپریشن کے ذریعے ہاں جی کہ اس کو برداشت کر سکے. اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات کا موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہا تھا نا، ہمیں یہ بات ہے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں جی اللہ کو کیا فرمایا؟ لن ترانی، آپ نہیں مجھے دیکھ سکتے. ہر موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا تو اللہ پاک نے تجلی کا اظہار فرمایا. ہر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، ہم کہتے ہیں زیادہ راج بہتر موقف یہی ہے کہ معراج کی رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آیا آپ کی خصوصیت ہے، اللہ پاک نے آپ پہ صلاحیت پیدا فرمائی تھی. یہ نعمت جنت کے اندر قیامت کے بعد جنتیوں کو ملے گی اور دیدار ہوا کرے گا. اس سلسلے میں جنت کی نعمتوں میں تذکرہ اچھا ایک معاملہ یہ ہوگا، پانچویں چیز اس حوالے سے کہ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت بھی عطا کریں گے کہ ان کا دوزخیوں سے مکالمہ ہوگا. دوزخیوں سے مکالمہ ہوگا. آپ ذرا سمجھیں بات کو، یعنی جنتی لوگ دوزخیاں نہ گلاں کرنے کے. یہ قرآن کریم میں موجود ہے. ایک یار گناہ گار ایک نیک. ہاں جی جڑا نیک اور جنت چاہو گا تو وہ کہو گا دوزخ چ میرا ایک یار چگا کتنے آ گلاں ہون گیاں. اب یہ باتیں کیسے ہوگی؟ جنتی لوگ دوزخی سے کیسے باتیں کریں گے؟ جنت ہے آسمانوں سے اوپر، دوزخ ہے ساتوں زمینوں سے نیچے. یہ گلاں کتنا ہونی ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں دین کو سمجھیں. جب دین کو سمجھیں گے تو پھر کسی کو سمجھا بھی سکیں گے. اب یہ مکالمہ ہوگا بالکل برحق ہے. بعض لوگ بے وقوف اپنی عقل کو نجائز استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں یہ سب جھوٹا. قرآن کریم میں موجود ہے. یہ مکالمہ ہوگا ان کا آپس میں جنتیوں کا اور دوزخیوں کا. اب یہ کیسے ہوگا کہ اللہ پاک پردے ہٹا دیں گے. جو جنتی لوگ جنت میں موجود ہیں ساتوں آسمان سے اوپر، تو اور دوزخ ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں وہاں موجود ہیں. وہ وہی رہیں گے، وہ بھی وہی رہیں گے. جنتی لوگ دوزخ نہیں آنے گلاں کرنے واسطے،
پردے ہٹ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، دونوں آمنے سامنے جائیں گے۔ اب جنتی لوگ دوزخی سے مکالمہ کریں گے۔ کیا مکالمہ کریں گے؟ کیا باتیں کریں گے؟ جنتی لوگ کہیں گے ہاں بھائی فلانے فلانے دسو ہن بتاؤ ہمیں، اللہ پاک نے تو ہم سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا وہ تو ہمیں دے دی، ہمیں اللہ پاک نے وعدہ کیا بھی اگر ایمان لاؤ گے نیک عمل کرو گے تمہارے لیے جنت ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں دے دی، لیکن آپ سے جو وعدہ ہوا تھا ابھی اگر ایمان نہیں لاؤ گے دوزخ میں جاؤ گے، دسو تانوں سب کچھ سزاواں عذاب ملیا کہ نہیں ملیا؟ دسو ہن تسی کہندے سی سانوں کچھ نہیں ہونا، دسو سن جواب دو۔ اب دوزخی بیچارے جو ہے وہ حسرت کے مارے، افسوس کے مارے رو پیٹ بھی رہیں گے اور کہیں گے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا، اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا، تمہیں وہ مل گیا جس کے تم مستحق تھے، ہمیں وہ مل گیا جس کے ہم مستحق۔ یہ مکالمہ ہوگا۔ اسی طرح کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں۔ چھٹی چیز یہ سمجھیں کہ جو جنت ہے یہ بطور انعام کے انسان کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کیا بات سمجھنے کی ہے؟ بندہ کہنا ہونا دیکھو مسلمان نے بھی جنت جانا تے ہورا نے بھی جنت جانا، مسلمان نے بھی جنت جانا اتنے فرشتے بھی ہون گے، جنت کے دروازے دے کھڑے ہون گے، ہاں جی جنت دیاں نعمتاں تو انہوں نے پہنچ رہی ہونیاں، خوشبوواں تے ہور چیزاں جڑیاں بھی ہیں، یہ کہتا ہے گیٹ پر کھڑے ہوں گے جنت کے دروازوں پر اور مسلمانوں کا استقبال کریں گے، ادخلوها بسلام آمین، کہیں گے آجو آجو داخل ہو جنت چ امن دے نال، تے یہ بھی اتنے کھڑے ہوں گے۔ اب جنت میں تو ہور بھی گئی، غلمان بھی گئے اور فرشتے بھی اگر وہاں ڈیوٹیوں پر موجود ہیں تو وہ بھی گئے، ہاں جی تو یہ تو پھر انسان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ بطور انعام کے جنت یہ مومن کے لیے ہے، انسان کے لیے ہے، باقی جو چیزیں ہیں حور غلمان یا کوئی اور اگر وہ جنتیں موجود ہیں تو ان کے لیے جنت بطور انعام کے نہیں ہے، وہ تو وہاں خادم ہیں، نوکر ہیں، ان کی حیثیت انعام والی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں، ان کے لیے کوئی اعزاز نہیں، وہ تو ایک ڈیوٹی ہے، ایک خدمت ہے جو انجام دے رہے ہیں، وگرنہ اصل جنت جو ہے بطور انعام کے وہ مومن کو ملے گی، اصل جنت۔ جس طرح کہ دیکھیں فرشتے ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، جو دوزخ کے دروگے ہیں، اب ایک دوزخ کا دروازہ ہے جڑا اتنے کھڑا ہے، ان کی گل انہوں سے ایک سوکھ کوئی نہیں دوزخ دا، لیکن یہ بات یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کی ڈیوٹی ہے، ان کے لیے چیز سزا نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان تک وہ چیز نہ پہنچے، لیکن ان کے لیے اگر ان کو کچھ چیز پہنچتی، اللہ پاک نے ان کی باڈی، ان کا جسم، ان کی ذات ایسے بنائی ہے کہ ان کو عذاب محسوس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سزا تو ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے، فرشتے گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ پاک فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے، تو لہذا اگر فرشتہ کوئی دوزخ کے قریب کسی ڈیوٹی پر موجود ہے تو وہاں اس کو سزا نہیں دی جا رہی، وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے اور اس کو اس سے تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کو ایک ڈیوٹی دی ہے اور اس کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جس طرح حور کا کوئی نیکی نہیں ہے، حور جنت میں جائے گی تو انہیں کوئی نیکیاں نہیں ہیں، کیوں نام ملے؟ انہوں نے کوئی جڑا کوئی گناہ نہیں ہے، فرشتیاں جڑے اتنے ڈیوٹی کر رہے ہیں ان کے دوزخ کے قریب، تو انہوں نے جڑا عذاب ملے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ بطور انعام کے جو ہے وہ جنت یہ مومن مسلمان کا خاصہ ہے، اگر کوئی اور ہے جنت کے اندر تو بھائی وہ اور خادم کے تو ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اچھا ایک مسئلہ یہ، اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے اندر خصوصی طور پر جو نعمتیں عطا فرمائیں گے نا تو خاص طور پر باغات اور چشمے وغیرہ یہ بہت ہوں گے۔ آپ قرآن کریم کھول کے دیکھ لیں کہ جنت کا جہاں تذکرہ ہے نا جی،
تو وہاں باغات کا تذکرہ ہے، نہروں کا تذکرہ ہے. ہاں جی، تجری من تحتہا الانہار، تجری من تحتہا الانہار. ہاں جی، لہم جنات، باغ. جنت اثر میں کہتے باغ کو ہیں. یہ سمجھے ذرا، اللہ پاک نے جہاں بھی جنت کا تذکرہ کیا عموماً باغات کا تذکرہ کیا. یہ کیوں؟ جنت میں کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو باغات کا تذکرہ کیا، نہراں کا تذکرہ کیتا. وہ جو ہے شہد دی نہر رہتے، اے دودھ دی نہر رہتے، اے فلان. کیوں اس نعمت کا خاص طور پہ تذکرہ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ سمجھے؟ اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت مسلمانوں کو، مومنوں کو بطور انعام کے عطا کریں گے. اور اللہ پاک جو ہے جو نعمت عطا کریں گے، اس کا مقصد ہے کہ بندہ کرنا تک کی کرنا تو اتنے بھی راضی ہو جائے. انہوں ہر نعمت ملے، جیڑی چیز چاہتا، جیڑی چاہتا وہ انہوں اتنے ود کے ملے جنہی چاہتا. اصل منشا یہ ہے. اور دنیا میں آپ دیکھیں کہ بندہ جب بہت زیادہ سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے نا، پنجابی بلکہ انگلش کے اندر انجوائے کرنا چاہتا، تو بندہ ویلا ہوئے، چھٹیاں ہوئے، بندے جب پیسے ہو کہ چلو یار نران کا گان چلیے، چلو یار مری چلیے، چلو یار سوات چلیے. وہاں کیا ہے؟ وہاں یہی باغات، یہی نہریں اور یہی نظارے جو ہے نا وہ دیکھنے کے لیے بندہ چشمے اور یہ چیزیں دیکھنے کے لیے جاتا ہے. تو دنیا کے اندر بندے کو اس چیز سے بڑا لگاؤ ہے. اگر ہمارے کہیں کوئی اچھا باغ ہے، ہمارے کی اچھی کوئی نہر ہے، ہمارے کو اچھے چشمے ہیں، تو بندہ بھائی تفریح کے طور پر وہاں جانا پسند کرتا ہے. تو چونکہ بندے کی یہ خاص پسند ہوتی ہے کہ وہ اگر سیر و تفریح کرنا چاہتا ہے، اپنی طبیعت کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو اس کی طبیعت چاہتی کہ باغات ہوں. ہاں جی، کہندے ہوں ایک پھل ہوا جڑا کسی ریڑھی والے وہ خریدیا، ایک پھل ہوا اگر اپنے گھر اپنے مربے چ اپنی فصل چ درخت لگا اتوں توڑ کے کھادا، مزہ دونوں کا ایک جہا تھوڑی ہونا. جی ہاں، اب اتنے ریڑھیاں تو پھل نہیں وکنے، اتنے جڑا وا ہر بندے دے اپنے باغ ہونے ہر پھل دے. تو بندہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، بندہ اس چیز کو چاہتا ہے کہ میرے باغات ہوں، میرے فلاں فلاں چیز. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، باغات کا، نہروں کا، خاص طور پہ اسی وجہ سے کہ انسانی طبیعت اس کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے اور انسان اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اور جنت کا معنی ہی باغ ہے. جنت کا معنی عربی زبان کے لفظ جنتن، اس کا معنی باغ ہے. جنات اس کی جمع ہے، کئی باغات. اللہ پاک فرمایا لہم جناتن، یعنی کئی باغ ہون گے، ایک باغ نہیں ہونا. اتنے باغ سیباں دے بھی ہون گے، اتنے امروداں دے بھی ہون گے، اتنے کیلیاں دے بھی ہون گے، اتنے پتہ نہیں انگوراں دے بھی کیڑیاں چیزاں دے باغ ہونے. بندے نے وہ پھل جو جنت کے پھل ہوں گے، جنت کے پھل دیکھنے کو شکل و صورت میں دنیا جیسی ہوں گے، دنیا جیسے. ادھر ہوں امبوا، ہاں جی، سیبا، کیلا، انگورا، دیکھنے شکلیں دنیا ورگیاں ہون گیاں. جو دیکھن گے نا جنتی تو کہن گے یار یہ نا دنیا تے بھی اسی یہ چیزیں کھاندے رہے ہیں، یہ تو وہی. لیکن جدو وہ توڑ کے کھان گے نا تو ذائقہ پتہ نہیں کنے گنا بہتر اور کنے گنا اچھا ہونا کہ بندے دی عقل حیران ہونے. ہو میں سمجھ سکا بھی دنیا کا ہی سیب ہونا پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں جڑا آج کل امرود کھولو تو بس وقت کیڑے نکل دیا. وہ کیڑے والے امرود نہیں ہونے، ہاں جی، وہ بچوں کانے سیب نہیں ہونے. وہ بہترین اور ذائقے ایسے ہوں گے کہ بندہ حیران ہو جائے گا. خیر میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جو جنت کی نعمتیں ہیں تو اللہ پاک نے جنت کی نعمتوں میں خاص طور پہ تذکرہ باغات کا، چشموں کا، نہروں کا کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس چیز کو دیکھ کر انسانی طبیعت خوش ہوتی ہے. اور جنت کا مقصد ہی جو ہے وہ ان مومن مسلمانوں کو خوش کرنا ہے کہ بندہ خوش ہو جائے کہ بھائی دنیا تے جہڑیاں تنگیاں برداشت کیتیاں میں زندگی چ کنے بندے جنہوں کو گھر رہن مکان نہیں ہوں، کرایہ تے ساری زندگی چارے کٹ دیں.
کوئی کرایہ نہیں دے ہوں در بدر 2 مہینے اتنے 4 مہینے اتنے، لیکن اپنا نماز روزہ مضبوط کیتا، اپنے اعمال پکے کیتے، اللہ پاک دے حکموں نہیں توڑیا۔ لے او بندہ جیڑا جدوں وہ چیزاں ویکھو آئے ہوئے اتنے میرے کو 2 مرے دا مکان نہیں سی، اتنے اللہ پاک نے ایڈی وڈی جنت دیتی، ہاں جی جڑے محلہ تھا، ہاں جی کیڑی کیڑی شے دیا، وہ کوئی سونے دے تے کوئی ہاں جی چاندی دے تے کوئی جڑے موتیاں دے جڑے ہوئے محل، ہاں جی وہ طرح طرح دے باغات، جو بندہ ویکھو گا تے بندے دی پھر عقل تے حیران ہو جانے نا جی۔ سبزہ ویسے بندہ پسند کرتا نہ، صبح صبح بندہ نکلے باہر پھر سبزے میں ویک کے نظر خراب نہیں ہوتی، وہ فلاں ہوتا جی شوگر جہی ہے بہترین علاج ہے کہ بندہ سیر کرے، وہ سیر کرنی کتنے آ؟ تو اللہ میاں نے سیراں واسطے یہ باغ بنائے ہیں، خاص طور پہ جنت کا آپ دیکھ کے قرآن پاک میں تذکرہ تو وہاں باغات اور نہروں کا خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ خیر وہ وقت پورا ہو گیا، میں انشاءاللہ آئندہ باتیں اگلے بیان میں عرض کروں گا۔ جو بات ہو رہی تھی کہ حساب و کتاب کی بات کیا معاملات ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کیا جو ہے وہ جنتیوں کو عطا فرمائیں گے، دوزخی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کچھ چیزوں کا تذکرہ ہوا، انشاءاللہ باقی اگلے جمعے میں ہوگا۔ اس سلسلے میں میرا تقریباً یہ 13واں بیان ہے کہ ہمارے اسلام کی بنیادی نظریات تصورات کیا ہیں، اور جو ہے یہ محض کاغذی کارروائی نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے اور ایسا ہے، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ان چیزوں کو سمجھانا اور بتانا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔